به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات محترم، اس شہادت کانفرنس کے متعلق آپ سنتے رہتے ہیں کہ آج سے کوئی 60-62 سال پہلے، 61 سال پہلے، یہ کہہ لو میری عمر کے قریب 1900 آپ کہہ لو 59، تو 60 سال 61 سال پہلے اس کانفرنس کو قائم کرنے کا پروگرام بنایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان کے زمانے سے خصوصاً لکھنؤ میں اور اس کے بالمقابل ملتان میں اس زمانے محرم کے یہ جو دن ہوتے تھے، ان دنوں اور راتوں میں جو ذاکرین ہوتے تھے، ذاکرین وہ تاریخ کے جھوٹے قسم کے واقعات بناتے تھے، تیار کرتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے اور ان کو رلاتے تھے، ان کی جیبیں خالی کرتے تھے. آج ایک ذاکر کا بیان ہے کہ ہمارے یہ ذاکر ان پڑھ قسم کے 15 لاکھ روپیہ وہ لیتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ بھڑکاتے ہیں. تو ہمارے مشائخ میں حاجی محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور استاد العلماء حضرت مولانا عبد الوارث صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب یہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، ہم نے بھی چلے جاتے. ان کے جو ساتھی تھے اس زمانے، ان کے ذہن میں بھی سوچ آئی. ادھر لکھنؤ میں حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ذہن میں بھی ایک سوچ آئی کہ ہمارے نوجوان
وہ جاتے ہیں تعزیے کے جلوس میں، اور اس کے بعد ان کی جو ماتمی پروگرام ہوتے ہیں، علامہ خان محمود صاحب نے تو فرمایا ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی کوئی اشتہار نہیں بنایا کہ کل 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہم روئیں گے اور ماتم کریں گے۔ یہ اب وہ ماتم کرنے کے، وہ رونے کے باقاعدہ اشتہار چھپتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی ایسا کوئی پروگرام، کوئی اشتہار جو ہے وہ نہیں دیا۔ تو یہ ایک پروگرام ہوتا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو یہ چلایا کرتے تھے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے سوچا کہ جب حدیث پاک یہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہوگا۔ ہمارے نوجوان، ہمارے مرد عورتیں ان کی محفلوں میں جائیں گے، ان کی محفلوں کی رونق بنیں گے، تو کہیں ان کا حشر ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ ہم ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح باتیں بتائیں۔ جیسے ابھی مولانا حبیب اللہ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ بھائی صحابہ کرام کو پرکھ نہ ہو، صحابہ کرام کے کردار کو دیکھنا ہو تو قرآن پاک کو دیکھو، قرآن پاک کو پڑھو۔ یہ جو تاریخ بنائی گئی نا، تاریخ یہ تو ویسے ہی 300 سال بعد بنائی گئی ہے، اس کی کوئی دلیل، کوئی سند نہیں۔ تو اس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جو اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بٹھایا جائے۔ ایک تو ان کا جو جلوس ہوتا ہے اس میں نہ جائیں گے، نہ شرکت ہوگی، نہ ہمارا شمار اس میں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ قرآن و سنت کے مطابق جو مسائل ہیں وہ آپ کو ملیں گے، اور الحمدللہ اس کانفرنس میں جو خطباء آتے ہیں وہ اسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ آپ کو صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام ان کی زندگی کے جو خاص پہلو ہیں ان کا پتہ چل جائے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت کا اظہار فرمایا۔ ابھی مولانا حبیب اللہ صاحب نے جو آیت پڑھی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے اوپر بڑا احسان کر دیا کہ ان لوگوں میں سے، انہی عرب کے قبیلے میں سے ایک نبی امی کو برپا کر دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور میں نے جو چوتھے پارے کی آیت پڑھی ہے تو اس میں بھی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو اور اس وقت کو یاد کرو، إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم آپس میں دشمن تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن، تیسرا قبیلہ پہلے قبیلے کا دشمن۔ وہ دشمنی ہے کیا؟ میں نے کل جمعہ پر بھی بتایا ہے کہ دشمنی بھئی کسی وجہ سے ہماری دشمنی ہو، کوئی اتنا سخت مقدمہ ہو گیا ہو کہ ہماری آپس میں جنگ ہو۔ عرب کی دشمنی کیسے ہوتی تھی؟ ایک بار کیا ہوا، یہ آپ کو علم ہے، یہ بھی علماء تاریخ نے بتایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جامع الصفات بنایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام والی صفات اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام میں جمع فرمائی۔ آپ کو امام الانبیاء بنانا تھا، آپ کو خاتم الانبیاء بنانا تھا، اور پیغمبر جہاں بھیجے گئے وہاں حکومتیں تھی، سلطنتیں تھی۔
لیکن اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے لیے جو علاقہ منتخب فرمایا وہ علاقے کی یہ صورتحال تھی کہ اپنے آفرینی سے ابتدائی حالات سے اس علاقے میں حجاز میں کوئی حکومت نہیں تھی، جبکہ اس سے پہلے مصر میں حکومت تھی، ایران میں حکومت تھی، یونان میں حکومت تھی، لیکن حجاز مقدس مکہ مدینہ میں کوئی حکومت نہیں تھی، بلکہ چھوٹے چھوٹے قبیلے وہ ہوتے تھے، جس کسی کو جہاں کہیں پانی مل گیا بس اس کی وہاں حکومت بن گئی۔ اور لڑائیاں، سنو بھائی ادھر دھیان کرو، لڑائیاں عرب کی کیسے ہوتی تھی؟ دیکھو دیکھو کون آیا ہے، دیکھو دیکھو کون آیا ہے، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ حضرات محترم، نعرہ ہے وہ سٹیج سے لگے گا، یہاں سے درمیان میں سے کوئی نعرہ نہ لگا۔ حضور علیہ السلام کو جو عرب میں بھیجا وہ کیسے بدو لوگ تھے، کیسے قبائل تھے، اور ذہنی اپروچ کیا تھی کہ ایک قبیلہ ایک جگہ آباد ہے، دوسرے قبیلے کی ایک اونٹنی وہ چلتی چلتی اپنے پتے کھاتی کھاتی دوسرے قبیلے کے پاس آ گئی، اور ان کے ہاں کوئی کیکر ببول کا درخت لگا ہوا تھا۔ اس اونٹنی نے اس درخت کے پتوں کو منہ مارا، اوپر ٹہنی پر ایک کبوتری کا گھونسلہ تھا، اس میں کوئی انڈا تھا کبوتری کا۔ جب وہ اونٹنی نے اس ٹہنی کو ایسے ایسے ہلایا تو اس کا انڈا نیچے گر گیا۔ اب انڈا گر گیا کبوتری کا اور وہ ٹوٹ گیا۔ اب آپ بتائیں آج کی دنیا میں بھی اس وہ کبوتری کے انڈے کی کیا قیمت ہے؟ مرغی کا انڈا چلو آج کے دور میں 10 روپے کا 15 روپے کا ہو گیا ہوگا، تو اس کبوتری کے انڈے کی کیا ویلیو؟ نہ کوئی اس کو کھاتا ہے، نہ اس کا کوئی کاروبار ہوتا ہے لمبا چوڑا، مگر وہ ان کی اپروچ ذہنی اتنی تھی کہ انہوں نے کہا ہاں ایک کبوتری تھی جس نے ہمارے علاقے میں آ کر ہماری پناہ لی ہوئی تھی، ہمارے ایک درخت پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ دوسری علاقے کی اونٹنی نے آ کر وہ ٹہنی کو ہلایا، انڈا گر گیا، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اب بدلہ لینا تو بھائی انسان سے ہوتا ہے، جانور اس سے کیا بدلہ لے، لیکن ایسے ظالم کم عقل کہ تیر مارا اس اونٹنی کو، اس کے حوانے پر تھنوں پر لگ گیا۔ اب وہ بیچاری تکلیف سے کراتے کراتے گئی اپنے علاقے میں، خون گر رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا ان کے مالکوں نے کہ بھائی یہ تو ہماری اونٹنی زخمی ہو کے آ گئی ہے، دیکھو تلاش کرو کہاں سے تیر لگا ہے، وہ کھرے تو اس کو مل گئے، خون نشان مل گیا۔ آئے اس قبیلے کے پاس، بھائی تم نے ہماری کبوتری کو کیوں تیر مارا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری اونٹنی کو کیوں تیر مارا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے آ کر ہماری کبوتری کا انڈا توڑا ہے، اس نے ہماری پناہ میں آ کر خلل ڈالا، اب ہم نے اس سے بدلہ لے۔ حضرات محترم، اس دو قبیلوں کی لڑائی ہوئی 120 سال، وہ دونوں قبیلے لڑتے رہے، اور ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ جب کوئی بوڑھا پاپا مرتا تو وہ نصیحت کرتا اپنی اولاد کو کہ فلانا جو قبیلہ ہے نا اس کے ساتھ صلح نہیں کرے۔ 120 سال لڑے، کتنے 100 بندے اس خاندان کے مار گئے، کتنے 100 بندے اس خاندان کے مار گئے، اور جھگڑا کس پر تھا؟
कबूतरी के इकट्ठे। किस किस्म के लोग थे हज़रात मोहतरम, किस किस्म के लोग थे अरब वाले। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 23 साल मेहनत है, क्या इनकलाब बर्पा किया कि हिजरत के वक्त आप मक्का मुकर्रमा से जा रहे हैं रात के अंधेरे में छुप कर, और एक साथी वो यार गार और यार मज़ार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं। अभी 2 साल गुजरे, ग़ज़वा बदर आया 313 हो गए, 313। तो 1 साल गुजरा। ग़ज़वा उहद के वक्त 1000 का लश्कर आपके साथ चल रहा है, अगरचे उसमें से वो निकल आए, वो कुछ मुनाफिक। उसके बाद सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई। 1400 मुसलमान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस पर जो है बयान कर रहे हैं। उसके बाद आप फतेह मक्का के लिए निकले, 10,000 का लश्कर। 2 साल बाद 1400 से 10,000 का लश्कर हो गया। उसके बाद ग़ज़वा हुनैन को निकले, 12,000 का लश्कर। उसके बाद आप हज्जतुल विदा के लिए तशरीफ लाए, 40,000 का लश्कर आपके साथ। उसके बाद ग़ज़वा तबूक के लिए निकले, 70,000 का लश्कर सहाबाए किराम का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था। और फिर जब आपका सफ़र आखिरत होने लगा तो उस वक्त 1,24,000 इंसान वो मदीना मुनव्वरा में आस पास में मौजूद थे। ये वो उम्मी लोग जो कबूतरी के अंडे के ऊपर लड़ते थे, उनको एक अल्लाह की रस्सी पर इकट्ठा किया या ना किया। एक अजीम इनकलाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बर्पा कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चीज को नेमत करार दे रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तुम आपस में दुश्मन थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से फरमाया इस कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत पैदा की, फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि तुम अल्लाह की उस नेमत की बरकत से तुम आपस में भाई भाई बन गए। हज़रात मोहतरम, मैं इस भाई भाई के नुक्ते पर बात करना चाहता हूँ। कुरान पाक का क्या दावा है सहाबाए किराम के लिए? भला बोलो, क्या बन गए थे आपकी दावत से? भाई भाई बन गए। तो भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन होते हैं? कुरान पाक कहे कि सहाबाए किराम आपस में भाई भाई बन गए। और ये जाकिर अभी तक यही सबक दे रहे हैं कि बनु उमैया और बनु हाशिम इनकी लड़ाइयाँ थी, इनकी लड़ाइयाँ थी, आपस में लड़ते रहे। तो कुरान सच्चा है या ये जाकिरीन सच्चे हैं? कुरान पाक पर हक है, इसलिए कहा गया है कि सहाबाए किराम की सीरत को परखना है, उनको पढ़ देखना है तो उनको देखो कुरान पाक की नजर में। कुरान पाक ने सहाबाए किराम के बारे में क्या फरमाया है कि उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ताला ने इन लोगों के दिलों का इम्तिहान लिया है कि ये तकवा के किस मेयार पर है। उन सहाबाए किराम के दरमियान इस मुहर्रम के 10 दिनों में ऐसी दुश्मनियां बर्पा कर देना, परेशान कर देना। हज़रात मोहतरम, ये जो किस्से कहानियां हैं, इनका कोई हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं है। आजकल बक बक हो रही है मुख्तलिफ जगहों पर। इस्लामाबाद में एक वो आसिम मिरासी को नाम लग गया, उसका अलवी, कोई अलवी शलवी नहीं है। ये आया था चिन्योट में, इसने बक बक की थी यहाँ पर, हमने इसके खिलाफ FIR करवाई, इसका दाखिला बंद करवाया था। ये फैसलाबाद का मिरासी है।
آج وہ علوی بنا پھرتا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں بھونکتا ہے جھوٹے قصے اور کہانیاں. بڑی وجہ کیا ہے کہ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گئی تھی حضرت ابو بکر صدیق سے وہ فدق کا حصہ باغ فدق وہ مانگنے کے لیے، تو وہ انہوں نے نہیں دیا تھا، اس لیے وہ غاصب ہے، لہذا ہم نے اس لیے ان کو گالیاں نکال دی. اور ابھی آج کا واقعہ ہے، صبح مجھے بھی فون آیا مولانا محمد نافع رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے غلام ابو بکر صدیق صاحب اور ان کے بیٹے قاسم کا اور ان کا نواز ہے قاسم کہ ٹالی منگینی میں کوئی بدبخت ہے، اس نے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کی صاحبزادیوں کو ننگی گالیاں دی ہیں. اس کے آڈیو کلپ آئے، خدا کی قسم میں نے ایک کلپ سنا، سننے کی جرات نہیں ہوئی میرے اندر. کس قسم کے وہ ننگے بکواس کر رہا ہے. کاش کہ کوئی یہاں ہمارے فیس بک والے ہوتے، میری بات کو لائیو دکھاتے، ڈی سی اور ڈی پی او سنتا، کمشنر اور آر پی او سنتا ہماری باتوں کو، کہ اگر بیچارہ کوئی سپاہی صحابہ کا اس کا سٹیکر مل جائے سپاہی صحابہ زندہ باد تو موت آ جاتی ہے، یہ نیچے والی زمین اوپر کر دیتے، وہ کتے بھونکتے پورا دن، پتہ نہیں وہ ان ایجنسیوں کو کون سانپ سونگ جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ڈی پی او کو، ڈی سی کو وہ کلپ بھیجے، میں تو سن نہیں سکا، ایک ہی کلپ آدھے منٹ کا سنا. میں نے کہا تم بھی سنو، تمہاری نگری میں یہ کچھ ہو رہا ہے. ڈی سی صاحب، ڈی پی او صاحب، یہ حکومتیں آنی جانی ہیں اور یہ عہدے بھی آنے جانے ہیں، کوئی پتہ نہیں کل کیا ہوگا. ہم نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی مرنا ہے اور اللہ کے حضور جواب دینا ہے. یہ انڈو پاک میں نے صبح تاریخ میں پڑھا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں اور لشکر بھیجے تو آپ نے ہندوستان کا نام لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے ادھر بھی لشکر کشی کرنی ہے. اس زمانے میں یہ پورا پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ہندوستان شمار ہوتا تھا، سارا کا سارا صرف. تو یہ وہ خطہ ہے جہاں پر خلفائے راشدین کی نگاہیں پڑی ہوئی ہیں. حکمرانوں، تمہیں بھی جو روٹی مل رہی ہے ان صحابہ کرام کی جوتوں کے طفیل مل رہی ہے. اور وہ ریاست مدینہ کا ٹھیکیدار عمران خان، وہ بھی کان کھول کر سنے، ریاست مدینہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے. حالت یہ ہے کہ ان کے سرکاری ملازم، ایک 19ویں 20ویں گریڈ کا سرکاری ملازم ہے، اس نے بتایا ان کو کہ فلانی کتابیں چھپ رہی ہیں، ان میں قرآن پاک کی آیتیں غلط لکھ رہے ہیں. آیتیں 2 لکھی ہیں، ترجمہ تیسری آیت اپنے پاس سے بنا کر اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا. من گڑت حدیثیں، ختم نبوت کا انکار، اس قسم کی کتابیں یہ بیکن ہال اور ادھر ادھر پڑھائی جا رہی تھی. اس سچے انسان نے 100 کتابوں کے اوپر بین لگا دیا. وہ ان کے ایک ادارہ ہے کریکولم، اس کو کہتے ہیں کریکولم بورڈ، جہاں پر وہ نصاب مرتب ہوتا ہے، اس کا وہ پورے پنجاب کا بڑا آفیسر تھا. اس نے 100 کتابوں پر بین لگایا کہ یہ تو ہمارا جو یعنی اسلامی کلچر ہے اس کو ہی تباہ و برباد کر رہے ہیں. اس نے قادیانیوں پر قدغن لگائی، خلفائے راشدین
سے ہٹا دیا. یہ ہے ریاست مدینہ. یہ اس قسم کے ذاکرین میں نے ڈی پی او کو ڈی سی کو بتایا, ان کا پیغام تو آ گیا کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے, وہ جھنگ جیل بھیج رہے ہیں, پتہ نہیں یہ صفت تسلی ہیں یا کیا. لیکن میں ڈی سی کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور ڈی پی او کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر وہ ٹالی منگیڑی کا بدبخت گرفتار نہ ہوا تو ہماری طرف سے کل کا جو 10 محرم الحرام ہے, ہماری طرف سے امن کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی. بات سنو, آپ کو کہا گیا کہ نعرہ اسٹیج سے لگے گا, آپ اپنے نعرے کے خود ذمہ دار ہوں گے. میں جو بات کر رہا ہوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان گناہگار ہوگا, کمزور ہوگا, ضعیف ہوگا, لیکن مسلمان اتنا بھی بے غیرت نہیں ہے کہ وہ توہین رسالت برداشت کرے یا وہ توہین صحابہ برداشت کرے, توہین اہل بیت برداشت کرے. یہ ہرگز ممکن نہیں ہے. کسے باشد کوئی ہو وہ کان کھول کر سن لے. اور اگر حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو پھر وہی کچھ ہوگا جو پشاور میں ہوگا. اس لیے چلو اچھا ہو گیا, وہ چلا گیا تو اور آ جائے. کوئی ایسا ٹکا بند باندھنا چاہیے ان کے مقابل میں کہ ایسی کوئی جرات نہ کر سکے. جھوٹے قصے کہانی بنائی گئی کہ جناب وہ باغ فدق مانگنے گئی تھی, وہ آپ نے نہیں دی, غصب کر کے. بھائی وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو یہ فرماتی ہوں کہ میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں نکالنا تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے میرے جنازے پر, جو ان کا یہ تقویٰ اور نظریہ ہو, وہ باغ فدق کے لیے انہیں لڑنا تھا, مانگنا تھا. اور پھر اور بات, علامہ صاحب نے یہاں نکتے کی بات کی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے بقول وہ باغ فدق کا حصہ وراثت کا مانگنے کدھر گئی تھی؟ وہ کہتے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. بھائی تمہارے نزدیک تو خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ تمہارے نزدیک جو خلیفہ بلا فصل اور سیدنا علی ہیں, تو پھر خلیفہ تمہارا یہ ہو بلا فصل, اور باغ فدق کی وراثت جو ہے ادھر جا کر مانگے تو تم بن رہے. پھر اور بات, وہ فاطمہ جو اپنے جنازے کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ بھی رات کے وقت نکالو, کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یہ برداشت کرے گی جن کو شیر خدا کہتے ہیں کہ وہ باغ فدق زمین کا ٹکڑا مانگنے کے لیے, زمین کا ٹکڑا مانگنے کے لیے خامد جاتے ہیں عدالتوں میں یا عورتیں جاتی ہیں؟ یہ تو اس ظالم انگریز نے سبق سکھایا, اور اس بدبخت پرویز مشرف نے عورتوں کو کہاں چڑھا کر کھڑا کر دیا. صحیح اسلامی معاشرے کی عورتیں عدالتوں میں نہیں جاتی. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے ان کو کوئی فدق کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور ایک ساتھی نے بڑی اچھی بات کی ہے, ایک ذاکر کہتے ہیں میرے پاس آ گیا, کہتے ہیں جی تم ابو بکر کو کیا مانتے ہو؟ ادھر نے کہا کہ وہ ہمارے خلیفہ راشد ہیں. تو اس نے کہا جی میں تو ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بی بی فاطمہ کا حصہ جو ہے وہ نہیں دیا تھا, غصب کر گئے. انہوں نے پوچھا بھائی کو وضاحت کرو کیا حصہ ان کا؟ وہ باغ فدق والا. تو
انہوں نے یہی بات کی کہ بھائی تم کہتے ہو وہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ اول وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہے، تو پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق سے حصہ مانگنے کیوں گئی تھی؟ تو کہتے ہیں وہ چونکہ وہ بڑے سخت قسم کے لوگ تھے، تو خلیفہ تو ہمارے تھے علی المرتضیٰ، لیکن ظاہری طور پر انہوں نے اپنی خلافت کا اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے وہ جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے وہ اپنے ورثے کا مطالبہ کیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ادھر تم کہتے ہو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ مشکل کشا ہے، ایسے کہتے ہیں مشکل کشا ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مشکل کشا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی وراثت جو ہے وہ غاصبوں سے چھڑا ہی نہ سکے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اب وہ ان کو وراثت کیا دلوانی تھی، وہ اپنی خلافت ہی نہ لے سکے۔ اگر مشکل کشا تھے تو وہ اتنے ہی کو سخت انسان تھے کہ وہ اپنے پہلے خلفاء سے اپنی خلافت کا حصول ہی نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا چلو اگلی بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ باغ فدق نہ لے سکی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باغ فدق نہ لے سکی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باغ فدق نہ لے سکی، تو اس کے بعد تو خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آ گئی، آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ 4.5 سال، اور اس کے بعد خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آ گئی تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو کیوں نہ کہا کہ میرا باپ کا حصہ مجھے دے دے، ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ اب تو وہ غاصب نہیں نہ رہے تھے، تمہارے خلافت میں وہ باپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنی والدہ کو وہ باغ فدق کیوں نہ دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کہانی بنائی گئی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ آئی ہیں، جو در حقیقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مانگا باغ فدق کہ ہماری وراثت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث انما ترکناہ صدقۃ، کہ ہم جو انبیاء کا قبیلہ ہمارا، ہم نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا جو ترکہ ہوتا ہے ان کا کوئی خاندان وہ وارث نہیں بنتا، خاندان میں وراثت منتقل نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے فرمایا انما ترکناہ صدقۃ، کہ نبی جو کچھ چھوڑ جاتا ہے وہ ساری کی ساری امت کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ مخصوص نہیں تھا۔ پھر اگر سیدہ فاطمہ وہ باغ فدق کی وارث بنتی ہیں کہ ان کے والد کا حصہ تھا، حضور علیہ السلام کی ملکیت تھی، تو کیا پھر وہ حصہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بننا تھا؟ آپ کی بیویوں کا بننا تھا یا نہیں؟ اور آپ کی بیویوں میں ایک بیوی آپ کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، اور دوسری بیوی آپ کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے۔ اگر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حصہ نہیں دیا تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا۔ اس لیے یہ من گھڑت کہانیاں اور صحابہ کرام کے خلاف بھونکنا یہ ایک رواج بن چکا ہے، اور اس کو ایک وصیہ پڑھنا، ماتم کرنا، اس کو بنا دیا گیا کہ یہ ہماری عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس قسم کی عبادت سے، نواخوانی سے، ماتم سے منع کیا ہے، اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو اپنے سر میں پیٹو، نہ اپنے گریبان کو پھاڑو، اور اس قسم کا مبالغہ نہ کرو۔ خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وقت شہادت آ گیا ہے تو اپنی بہن زینب کے خیمے میں گئے ہیں، آپ نے جا کر ان سے فرمایا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ کام ہو
सर के बाल नहीं बखेरने, गिरेबान नहीं फाड़ना और वाह वेला नहीं करना। और अब ये बकायदा इश्तिहार छपते हैं, फलाने टाइम से लेकर फलाने टाइम तक हम मातम करेंगे, हम रोएंगे। हज़रात मोहतरम, इस्लाम में ये बताया गया है कि शख्सियात उनके बड़े बड़े हादिसात हुए, सबसे बड़ा हादसा दुनिया में अगर है तो आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत का सानिया है। लेकिन सहाबाए किराम ने भी 3 दिन तक वो सोग मनाया। हर साल सोग नहीं मनाना, हर साल उनकी शहादतों का, उनके किरदार का, उनकी खिदमात का तज़किरा करके लोगों को उस रास्ते पर डालना है। इस शहादत कॉन्फ्रेंस का मकसद भी ये है कि हम झूठे किस्से कहानियों से हटकर सही जो रास्ता हमें इस्लाम ने दिया है, कामयाबी का रास्ता दिया है, हम उसी रास्ते पर गामज़न हो। अल्लाह ताला हमें सहाबाए किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और ये जो गलत किस्म के जलसे और जुलूस हैं, अल्लाह ताला उनसे हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन जहाँ पर हम ये बात कहते हैं वहाँ ये बात भी ज़रूर कहेंगे कि ये मसला अपनी जगह पर फिट है कि आपने मसलक छोड़ा नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ा नहीं। लेकिन अगर कोई हमारे मसलक को छेड़ेगा, हमारी मुकद्दस हस्तियों को वो बुरा भला कहेगा, तो मैंने पहले कहा है कि मुसलमान बेगैरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम उनका दिफा करना भी जानते हैं, उनके असहाबे किराम का दिफा करना भी जानते हैं। अज़वाजे मुतहरात और आपके साहबजादियाँ, आपके साहबजादे, सबका एहतराम करना हमारे ऊपर वाजिब है। इसलिए सूबाई असम्बली पंजाब में वो कानून बनाया गया है। किसी को तकलीफ हो, हमने कहा है कि जिसको इसके किसी पैरे पर इख्तलाफ हो वो लिख कर दे, आपने दस्तखत करके दे। 1 महीना हो गया, अभी तक किसी को जुर्रत नहीं हुई वो तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम जो कानून बना है उस पर को मीन मेर निकालने की जरूरत नहीं हुई। कोई लिखेगा तो फिर देखी जाएगी। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर पाबंद रहने की तौफीक अता फरमाए।